اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پڑھ لیجئے دعائیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آج مجھے آپ کے سامنے نماز کی فضیلت اور اس کے ثمرات اس عنوان پہ روشنی ڈالنا ہے۔ دو چار لائن نماز کے تعلق سے ایک شاعر کے چند اشعار ہیں، اور تاخراتوں میں دو چار لائنیں پڑھا کرتا ہوں، تو یہ پیش خدمت ہے، اسے سن لیں، اس کے بعد تقریری سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ خدا سے ڈر ذرا اے بے نمازی، خدا سے ڈر ذرا اے بے نمازی، وضو کر سر جھکائے بے نمازی۔ خدا سے ڈر ذرا اے بے نمازی، وضو کر سر جھکائے بے نمازی۔ نہیں دل میں تیرے خوف الہی، نہیں دل میں تیرے خوف الہی، نہ کچھ شرم و حیا بے نمازی۔ بے نمازی سے بڑا بے شرم انسان اس زمین پہ نہیں ہے۔ وہی شاعر کہہ رہا ہے، نہ کچھ شرم و حیا بے نمازی، ہزاروں نعمتیں جس نے عطا کی، ہزاروں نعمتیں جس نے عطا کی، نہ کر اس کو خفائے بے نمازی، نہ کر اس کو خفائے بے نمازی۔ شکم میں ماں کے جو تجھ کو نہ بھولا، ماں کے پیٹ میں، شکم میں ماں کے جو تجھ کو نہ بھولا، تو بھول اس کو گیا اے بے نمازی، تو بھول اس کو گیا اے بے نمازی۔ تجھے دربار سے مولا کے اپنے، تجھے دربار سے مولا کے اپنے، کیا کس نے جدا اے بے نمازی،
کیا کس نے جدائے بے نمازی، پکارے گی تجھے غصے سے دوزخ، پکارے گی تجھے غصے سے دوزخ، کہ میرے پاس آئے بے نمازی، کہ میرے پاس آئے بے نمازی۔ بہت دنیا میں چکھے ترنے والے، دنیا میں قسم قسم کی اللہ نعمتیں کھلا رہا تھا۔ ترنے والا بولے تو نعمتیں اللہ کی جو ہم کھا رہے ہیں، ابھی شیر قورمہ پی رہے تھے، اسی کو بولتے ہیں ترنے والا۔ چکھے بہت دنیا میں چکھے ترنے والے، ہو اب لقمہ میرا اے بے نمازی، دوزخ کہے گی کہ اب میرا لقمہ بس، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، دنیا میں تو بہت نعمتیں کھا رہا تھا، اب میں تجھے کھاؤں گی، ہے نہیں؟ جھکا سر زندگی میں ورنہ مر کر، جھکا سر زندگی میں، جھکا سر زندگی میں ورنہ مر کر، بہت پچھتائے گا اے بے نمازی، خدا سے ڈر ذرا اے بے نمازی، وضو کر سر جھکائے بے نمازی۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے دنیا کے اندر، دوسرا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ اور میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اسلاف نے اس آیت کو ایسے سمجھایا ہے کہ ایک بچہ یونیورسٹی میں پڑھنے گیا، اس کا باپ گاؤں میں لوگوں سے کہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھنے گیا ہے۔ وہ صرف پڑھتا نہیں ہے، وہاں کھاتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، کچھ گھوم بھی لیتا ہے، باتھ روم بھی جاتا ہے، شاپنگ بھی کر لیتا ہے، لیکن باپ کیا بولتا ہے بچے کے بارے میں؟ کھانے گیا ہے، سونے گیا ہے، شاپنگ کرنے گیا ہے، یہ سب نہیں بولتا، اس کا اصل مقصد بتاتا ہے کہ یہ تو زندگی کے تقاضے ہیں، یہ تو ہونا ہی ہے، ٹو پے آف دی نیچر، جو ہے کھانا پینا سونا طہارت جانا، لیکن اصل مقصد کیا ہے اس بچے کا؟ اس مقصد کو اس کا باپ بیان کرتا ہے کہ میرا بچہ یا میرا بھائی پڑھنے گیا ہے۔ باپ کو اگر معلوم ہو کہ پڑھائی چھوڑ کے خالی گھوم رہا ہے، خالی سو رہا ہے، شاپنگ کر رہا ہے، اگر یہ خبر کسی باپ کو آ کر کے کوئی دے کہ تم پڑھنے بھیجے ہو لیکن وہ خالی گھوم رہا ہے، سو رہا ہے، تو اس کا تو کلیجہ کٹ کے گر جائے گا۔ یہی جب اللہ کے فرشتے جا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور وہ سب کر رہے ہیں لیکن تیری عبادت چھوڑ کے، وہ سب کر رہے ہیں، یہ انسان جو ہے اس دنیا میں سب کر رہا ہے لیکن عبادت نہیں کر رہا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ آج اس خونخوار دور میں ہم کر کے آ رہے ہیں، غیروں کے ماحول کو تو چھوڑیں، مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے تقریر کرنی پڑتی ہے، اور سعودی میں لاٹھی بجتی ہے۔ کل ہی میں کسی سے بتا رہا تھا کہ ایک بچہ گھر میں چوری کرے، لاکھ روپے چورا لے، 2 لاکھ روپے چورا لے، تو بابا اس کو پچکارے گا، نہیں بیٹا نہیں چورانا تھا، نہیں چورانا تھا، تو دوبارہ 10 لاکھ چوراتا ہے۔ کوئی کسی کا مرڈر کر دے اور اس کی ٹھڈی پکڑ کے، نہیں کرنا تھا با، نہیں کرنا تھا مرڈر، دوسرے دن پھر تو مرڈر کرتا ہوں، اس کی صحیح سزا دیے تو کیا کرتا انہیں؟ مرڈر کی صحیح سزا اسے دیے تو کیا کرتا؟ دوبارہ چوری کی صحیح سزا دیے تو کیا کرتا؟ دوبارہ نہیں کرتا۔ ہم نہ سزا دینے والا کون بنے ہیں؟ ہمیں مولوی صاحب بیچارے
कुर्सियां पे बैठ को, मेंबरा पे खड़ को, खाली समझा रही ना, पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो। इसका असर किस पे हो रहा? सऊदी में बेकरियां में इसमें उसमें रेड होती मतवा की। नमाज के टाइम में पकड़े गए तो क्या करती मालूम? पैंट निकालती पहले, वो काली लकड़ी आती है, जब तक ब्रेड के सर का फूक नहीं जाता है जब तक मारती हूं, जब तक मारती हूं। अब वहां रहने वाले अल्लाह से डर से आधा और मुतव्वा के डर से आधा नमाज पढ़ती। अब यहां मौलवी साहब मार रही किसे भी। मौलवी साहब आए, बयान दिए, गए, कल भी नहीं पढ़ रहे थे, परसों भी नहीं पढ़ेंगे। तो यही ड्यूटी, जब फरिश्ते आते हैं जाते हैं, असर की नमाज में फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है। कितने टाइम चेंज होती है फरिश्तों की ड्यूटी? फजर में और तो जाके बोलती मस्जिद खाली, अल्लाह तेरे सामने सजदा करने वाला कौन भी नहीं है, और तू उनको अपने सामने सजदा करने के लिए पैदा किया। मस्जिदों से ज्यादा भीड़ मजारों पे है, मस्जिदों से ज्यादा भीड़ कहां है? हाँ, जहां झुकने के लिए अल्लाह मना किया, अगर कुछ भीड़ है भी तो वहां है, यहां नहीं है। और फरिश्ते ये भी बयान करते हैं जाकर कि अपने सामने सजदा करने के लिए भेजा इनको, और ये जाकर के तेरे सामने तो सजदा नहीं कर रही, अगर कुछ सजदे हो भी रहे हैं तो कहीं और हो रहे हैं। अल्लाह ताला अपने सामने हमें झुकने की तौफीक अता फरमाए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, सूरतुल हिज्र आयत नंबर 98-99, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुम मिनस साजिदीन। ए मेरे नबी, आप अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, अपने रब की हम्दो सना बयान करें और सजदा करने वालों में हो जाएं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहा है, रात भर नमाज पढ़ते पढ़ते पैर सूज जाते थे, उनको यह हुक्म दिया जा रहा है कुम मिनस साजिदीन, सजदा करने वालों में हो जाएं। सजदा करने वालों में होने का मतलब इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमर बिहिल मुरसलीन, बुखारी की रिवायत है। उम्मत से कोई काम कराना होता है तो अल्लाह ताला पहले उसका मुकल्लफ नबियों को बनाता है, अंबिया को। अंबिया वो काम पहले करते हैं, उसके बाद उम्मत वो काम करती है। और यही बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा, वअबुद रब्बक हत्ता यातियल यकीन। ऐ मेरे नबी, आप उस वक़्त तक अल्लाह की इबादत करें जब तक आपको मौत नहीं आ जाती। अल्लाह, अब जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी को मौत नहीं आई है, ये आयत पढ़ें कुरान में, सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 98-99। ऐ मेरे नबी, जिस तरह आम लोगों को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, आपको भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप मेरी इबादत करें। और जितने अंबिया आए, हजरत आदम से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तमाम नबियों की एक ही दावत रही, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिक बिही शैया। अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। और यही हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने जारी किया। आप उस वक़्त तक इबादत करें जब तक आपकी मौत नहीं वाक़ई वो हो जाती है। यानी एक मुसलमान मरने से पहले तक नमाज पढ़ेगा। इस आयत से मसला भी साबित होता है कि आप बीमार हैं, सकरात में हैं, यानी होश में हैं, अजान हो रही है, आपकी अकल कह रही है कि अजान हो रही है, उस वक़्त भी आपको इशारे से नमाज पढ़ना है, तो तंदुरुस्त पे कितना बड़ा है मसला है। अगर एक आदमी तंदुरुस्त है, तवाना है, जवान है और वो नमाज नहीं पढ़ रहा है तो कितना बड़ा मुजरिम है। तमाम असलाफ और तमाम अइम्मा मुज्तहिदीन, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम अइम्मा का ये फतवा है कि बेनमाजी को मुसलमान नहीं कहा जाएगा। जो बेनमाजी है, मैं उनका क्या लिस्ट बताऊं मैं आपको। 1300 साल के अंदर जितने फुकहा आए, जितने मुहद्दिसीन आए, जितने मुज्तहिदीन आए, सबका फतवा है कि अगर बेनमाजी मुतवातिर इस्तिमरार कर रहा है तो उसे कत्ल किया जाएगा इस्लामी हुकूमत में। यह है क्यों?
یہاں اس بے نمازی کے رتبے کو نہیں دیکھا گیا ہے، یہاں نماز کے مرتبے کو دیکھا گیا ہے کہ نماز کا مرتبہ اور مقام کتنا بڑا ہے، نماز کی فضیلت کتنی ہے کہ ایک بار اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا تو پھر اسے نماز سے رخصت نہیں ہے۔ پچھلے سال عید کے میدان میں خطبہ دے رہا تھا تو میں نے ایک بات کہی کہ یہ مسلمان رمضان کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ جس طرح ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، جب آپ آپے سے باہر ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد اگر اس کا خدا تھا تو خدا مر گیا، جاؤ کچھ بھی کر لو۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے، اللہ کبھی مرنے والا نہیں ہے، یہ ابوبکر صدیق نے کہا۔ اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس آیت کی تلاوت کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے، اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں، موت آ جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اسی طرح مسلمانوں نے رمضان کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ رمضان آیا، مسجدیں بھر گئی، رمضان ختم ہو گیا، یعنی اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی، رمضان کی عبادت ہو رہی تھی۔ اور اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، کسی مولوی سے فتویٰ پوچھ لیجئے گا کہ اگر کوئی رمضان میں نماز پڑھ رہا ہے اور غیر رمضان میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس نے رمضان کی عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اللہ نے اسے اپنی توفیق نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3، 4 کے اندر فرمایا، ایک مومن کی مثال، ایک مسلمان کی مثال، اور ایک حقیقتاً میں جو مومن ہے، جو مسلم ہے، اس کی مثال اس آیت میں ملتی ہے۔ اس آیت کو ضرور پڑھیے گا گھر میں انشاءاللہ۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، 3، 4۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ پہلا ایک درجہ یہ بتایا، مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے، ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ کبھی آدمی بازار میں چلا جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب دینی مجلس میں آ جاتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے نہیں؟ کسی دنیا دار کے ساتھ آدمی چلا جائے تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے، کسی عالم کی صحبت میں آ جائے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بڑھنا ٹھیک ہے، زیادہ بڑھے تو ٹھیک ہے، گھٹنا نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام گھروں میں بیوی بچوں میں مشغول ہوتے اور تھوڑی سی دنیا میں اگر گم ہو جاتے تو بھاگ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، کہتے کہ اللہ کے نبی ہم منافق ہو گئے، ہم منافق ہو گئے، ہمارے دل میں ایمان جو تھا وہ گھر میں نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے بندو ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، یہ نفاق نہیں ہے، اور یہ احساس ہو جانا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جب نفاق کے چرچے ہوتے، ان کی جب خصلتیں بیان ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے کہ کہیں ہم بھی تو اس میں شامل نہیں۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمان کا مرتبہ، یہ مدارج اسلام تھا، ان کا درجے تھے۔ اور دوسرا درجہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن ہمیشہ رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ کتنا بھی معاملہ سنگین ہو جائے، توکل ہے تو اللہ پہ، بھروسہ ہے تو اللہ پہ۔ اگر یہ نعمت کسی مسلمان کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ نماز کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی غیر اللہ کے سامنے غیر اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے
تو اللہ ताला उसे अपने सामने आने की तौफीक अता फरमाता है। आगे अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये सुन लीजिएगा और इस आयत को घर में पढ़िएगा, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा होगी। जो नमाज कायम करते हैं, अल्लाह ने जो रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सूरह अनफाल आयत नंबर 2, 3, 4 नमाज कायम करते हैं। इसके बाद फैसला है, 4वें नंबर आयत में अल्लाह ने फैसला सुनाया है। पहले कहा अल्लाह का जिक्र किया जाए तो दिल कांपते हैं, तिलावत कुरान हो तो ईमान बढ़ जाता है नहीं। और उसके बाद कहा कि अपने रब पे इतमाद करते हैं, अपने रब पे तवक्कुल करते हैं। 3 चीजें हुई। चौथी चीज नमाज कायम करते हैं, वो युकीमुन अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और फिर अल्लाह ने जो रोजी दी है उसमें से गरीबों मिस्कीनों के लिए खर्च करते हैं, जरूरतमंदों पे खर्च करते हैं। ये 5 बातें बता करके अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमा रहा है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ये 5 सिफात अगर हैं तो वही सही मोमिन है। और इसमें नमाज को सबसे खास करके बयान किया है। यानी अगर कुरान से दिल डर रहा है, तिलावत सुनने और करने की तबीयत हो रही है, अल्लाह पे तवक्कुल है, तो अल्लाह ताला नमाज की तौफीक अता फरमाएगा। मसला ये साबित हुआ इस आयत से। हर आयत से कोई ना कोई मसला अखज़ किया जाता है और इन आयत से मसला साबित हुआ कि अगर हकीकत में मोमिन बनना है तो नमाज के कायम करने के बगैर कोई चारा नहीं है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इनाम क्या दिया अल्लाह ने? चूंकि नमाज की फजीलत व समरात भी है उन्वान में, तो क्या है? लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। अल्लाह की तरफ से उनके दरजात बुलंद होंगे। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ा देगा, लोग उसकी तौकीर करेंगे, दुनिया में भी करेंगे, आखिरत में भी करेंगे। और दूसरा मसला, दूसरा समर ये है, दूसरा इनाम ये है कि अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा। और तीसरा ये है अल्लाह ताला उसकी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। वरिज़्कुन करीम, जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। ये समरा बयान किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जब तुम गुनाह करो, तुमसे गुनाह सरजद अगर हो खुदा ना खास्ता, तो तुम गुनाह ही करते न रह जाओ। जब तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुमसे गुनाहों को दूर करेगा। क्या करेगा? गुनाहों को दूर करेगा। और नमाज की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को रोशन करेगा, तुम्हारे चेहरों पे नूर, तुम्हारे दिलों में नूर। क्यों? इसलिए कि जब पानी डाले आदमी किसी के ऊपर, बार बार उसको धुलता रहे, साफ करता रहे, तो उस पर गंदगी रहेगी? नहीं रहेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, तबरानी की रिवायत है, तहतरिकून तहतरिकून फइज़ा सल्लैतुमुस सुबह गसलतहा सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून फइज़ा सल्लैतुमुज़ ज़ुहर गसलतहा। इसी तरह से सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून फइज़ा सल्लैतुमुल अस्र गसलतहा सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून फइज़ा सल्लैतुमुल मग़रिब गसलतहा सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून फइज़ा सल्लैतुमुल इशा गसलतहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम सुबह से उठते हो, गुनाह की आग में जलते रहते हो, जलते रहते हो, तहतरिकून जलते रहते हो। लेकिन जब तुम ज़ुहर की नमाज पढ़ लेते हो तो उस नमाज के साथ, वुजू के साथ तुम्हारे गुनाह धुल दिए जाते हैं। फिर तुम ज़ुहर से असर तक गुनाहों में जलते रहते हो, और फिर जब असर की नमाज पढ़ लेते हो वो गुनाह भी धुल दिए जाते हैं। फिर तुम असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा तक गुनाहों की आग में जलते रहे,
اور آ کر کے رب کے سامنے سجدہ کر لیا، وضو کر لیا، رب نے تمہارے گناہوں کو دھل دیا، تمہارے گناہوں کی آگ کو بجھا دیا۔ اس کے بعد ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم سو جاتے ہو، اور جب تم فجر کی نماز، عشاء کی نماز اگر تم نے جماعت سے پڑھ لی، سو گئے، فرشتوں کے قلم رک گئے، آدھی رات تک فرشتے تمہارے سونے کو نماز لکھ دیتے ہیں۔ اللہ، عشاء کی نماز اگر جماعت سے پڑھ لیا اور سو گئے، یہاں تو ہوٹل میں کبھی سلیمانی چل رہی ہے، کبھی کیٹی چل رہی ہے، کبھی کچھ چل رہا ہے۔ اس دور کا مورخ اگر تاریخ لکھے گا تو پچھلی تمام تاریخوں کو، اس دور کی تاریخ کھدل کے آگے بڑھ جائے گی۔ اس دور کے مسلمان کو جتنا ذلیل لکھے گا، کسی دور کے مسلمان کو نہیں لکھے گا۔ اگر کوئی مورخ، ہسٹورین اگر ہسٹری لکھے گا آج کے دور کی، اور پرانے 1400 سال کی ہسٹری اٹھا کے لکھے گا، تو پھر اس کا دماغ کام نہیں کرے گا کہ فضیلت کس کو دوں، آج کے انسان کو دوں کہ گزرے ہوئے کو دوں۔ آج ہی کے انسان کو فضیلت دے گا وہ، کیونکہ یہ آن لائن برائیاں پہلے نہیں تھی، ڈیجیٹل گناہ پہلے نہیں تھے، اب ڈیجیٹل گناہ ہے۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، آنکھوں کے گناہ کے لیے، دل کے گناہ کے لیے، قدموں کے گناہ کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا۔ اب ہاتھ بیچارہ، پیر بیچارہ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر ہے کہ ہم محفوظ ہیں، یہ ظالم انگلی اور آنکھ سے گناہ کر رہا ہے، ہم تو محفوظ ہو گئے، ڈیجیٹل گناہ کر رہا ہے یہ۔ اور یہ ڈیجیٹل گناہ نے اس کے دل کو اتنا سلگا دیا ہے کہ اس کے دل میں نہ نرمی رہی۔ آج مسلمانوں کے دل میں نرمی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جو مسلمان 1 بجے 2 بجے تک چائے خانوں میں، ہوٹل خانوں میں بیٹھ کے چائے پیتا رہے، نہ وہ جسمانی طور سے صحت مند رہے گا، نہ وہ روحانی طور سے صحت مند رہے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ نہ وہ جسمانی طور سے صحت مند رہے گا، نہ وہ روحانی طور سے صحت مند رہے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت فرمائی ہے جو عشاء کے بعد دنیاوی گفتگو میں چوراہوں پہ رات گزارتے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر۔ اور یہ دل کے سختی کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال سے زیادہ دیر دور رہتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں بھی سخت ہوتا ہے اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی سخت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک دیہاتی آ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہم تو لیتے ہیں، تم نہیں لیتے؟ تو کہا کہ نہیں ہم نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ تمہارے دل کو اللہ نے اتنا سخت بنا دیا، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے دل نرم ہے، تم اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، تمہارا دل سخت ہے۔ نمازی کا دل نرم ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے کا دل نرم ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اس زمین پہ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ سن لیجئے گا اس کو اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا، اس زمین پہ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ دلوں کا سخت ہو جانا اس زمین کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ جس کا دل سخت ہو گیا سمجھو کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، یہی سے عذاب شروع ہو گیا اس کی۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم رکھے۔ اور جب عشاء کی نماز کوئی پڑھ کے سو گیا، آدھی رات نماز میں لکھ دیا، پھر اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، پوری رات نماز میں لکھ دیا گیا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے
نماز کی حفاظت نہیں کرنے والوں کی اولادیں نالائق نکلتی ہیں۔ کیا نکلتی ہیں؟ قرآن ہے ہاتھ میں، لکھا ہوں، دلیل ہے، نہیں؟ سورہ مریم آیت نمبر 59، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، اس کی اولاد کبھی نیک نہیں ہو سکتی۔ اسے عذاب دنیا میں اس کی اولاد کی طرف سے اللہ دے گا، اس کے اپنوں کی طرف سے اللہ اسے عذاب دے گا۔ آیت کیا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ غَيًّا، یہ غیّا کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں هُوَ نَهْرٌ فِي جَهَنَّمِ خَبِيثُ الطَّعْمِ وَبَعِيدُ الْقَعْرِ، ایک بدبودار پیپ اور خون کی نہر ہے جسے غی کہتے ہیں جہنم میں، اور نماز نہیں پڑھنے والا، اللہ کے سامنے نہیں جھکنے والا، دنیا میں اپنے ناخلف اولاد کا وبال اور عذاب جھیلے گا، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اسے پیپ اور خون کی نہر میں گوتے لگوائے گا اور پلائے گا اسے کہ تو سب کرتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بے نمازی سے بڑا بدماش انسان اس زمین پہ نہیں ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، میں تو صرف بدماش کہہ رہا ہوں، اسلاف نے اور محدثین نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العہد الذی بیننا، یا العہد بیننا وبینہم، صحیحین کی روایت ہے، ایگریمنٹ۔ ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتا ہے عہد۔ وعدہ بولتے ہیں پرومس کو، اور عہد بولتے ہیں ایگریمنٹ کو، یعنی جو تحریری شکل میں ایگریمنٹ ہو جائے۔ اگر کوئی وعدہ کر کے خلاف ورزی کرے تو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ایگریمنٹ کرنے کے بعد اگر کوئی اپنے وعدے سے مکرے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور وہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے درمیان نماز ہی ایگریمنٹ ہے، میرے اور ان کے درمیان۔ فمن ترکہا فقد کفر، فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چیز کیا ہے؟ سوچنا یہ ہے کہاں ملی ہے، کیسے ملی ہے۔ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، 5 پیلر ہیں، ان 5 میں سب سے بنیادی پیلر جو سینٹر پیلر ہے وہ نماز ہے۔ سینٹر پیلر، کوئی بڑی عمارت ہو اور اس میں سینٹر میں سب سے مضبوط پیلر دیا گیا ہو کہ دوسرے پیلر اگر ٹوٹ بھی جائیں تو وہ اٹھا لے اس عمارت کو، لیکن اگر وہ ٹوٹ جائے تو دوسرے 4 اس کی طاقت نہ سنبھال پائیں۔ یہ ہے نماز کا مقام۔ ہر چیز اللہ سے دعا کریں اس رمضان میں، اس طاق رات میں، کہ اللہ تعالیٰ ساری دولت چھین لے لیکن نماز کی دولت نہ چھین۔ آمین کہیے۔ ہاں، نماز کی دولت اللہ نہ چھینے۔ اور یہی وجہ ہے 1930 میں جو یہودیوں کی میٹنگ ہوئی تھی انڈور، انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان اگر جمعہ کی طرف فجر میں عشاء میں آنے لگے 5 نمازوں میں تو یہ زمین کا مالک پھر سے مسلمان بن جائے۔ ان کو معلوم ہے کہ جب تک یہ مسلمان نماز نہیں پڑھیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو حکومت نہیں دینے والا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ کام ہو تو بس توحید کے بعد نماز پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے اپنے ہیں، کم سے کم آپ ان میں نماز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھیے، نماز کی حقیقت ان کے سامنے واضح کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھیے۔ اور نماز نہیں پڑھنے والوں سے ہمیں تو بڑی نفرت ہے، میں تو کھل کے بولتا ہوں، میں بے نمازی کو جانور کی طرح دیکھتا ہوں۔ میرا جو مسئلہ ہے، پرسوں ایک جگہ بیٹھے تھے ہم لوگ، اور کیا بتاؤں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، بے نمازی کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اسے دیکھ رہا ہوں۔ کسے؟ اسے، سمجھ لو۔
बेनमाजी को मैं देखा तो उसे देख रहा हूं समझता हूं, उन्हें बगैर इसके रस्सी के फिरता ना उसे। इसलिए कि जो अल्लाह का वफादार नहीं, वो कमीना किसी का वफादार नहीं हो सकता, किसी का। और असलाफ ने उसे गंदी नजर से देखा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हद जारी किया, बेनमाजियों पे सहाबा ने हद जारी किया है, हद जारी किया है बेनमाजियों पे, हुदूद के दायरे में है। मैंने शुरू में ये बात बताई कि आज भी अगर नमाज के लिए मार पिटाई शुरू हो तो सब नमाज पढ़ने लगेंगे। मौलवी बेचारा क्या कर रहा है, कुर्सी पे बैठा, मिंबर पे खड़ा हुआ, पढ़ो भैया पढ़ो भैया पढ़ो भैया, पढ़ती नो, पढ़ती नहीं पढ़ती। अगर वही हजरत उमर की तरह कमीज उठा करके और 4-4 सोटा लगे पीठ पे, तब भागेंगे आजान से पहले मस्जिद की तरफ, भागेंगे। तकरीरों का असर कहां है अब? अल्लाह ताला इस कौम को उम्र अता फरमा दे फिर से इंशाअल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एग्रीमेंट है हमारे और उनके दरमियान, जो नमाज नहीं पढ़ता है मोहम्मद से उसका कोई रिश्ता नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैदान महशर में एक मंजर बड़ा खुशनुमा होगा। जन्नती आपस में बात करेंगे, तमाम नेमतें उनकी तवाफ करेंगी, जन्नत की तमाम नेमतें खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे, और कुछ सवालात करेंगे वो जहन्नमियों से, जहन्नमियों से कुछ सवालात उनके होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा खींचा है। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 40, इसको भी पढ़ें इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ने की तौफीक अल्लाह दे देगा इंशाअल्लाह। अगर आप में से कोई आदमी नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे हैं रमजान के बाद, तो इन ताक रातों में अल्लाह से फाइनल पूछ लीजिए कि अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, बाकी तौफीकें खुद से मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। नमाज की तौफीक अगर मिल गई तो बाकी तौफीकें खुद से मिल जाएंगी। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा, उतलु मा उहिया मिनल किताब, सूरह अनकबूत, ऐ मेरे नबी आपके तरफ जो किताब वही की गई है, नाजिल की गई, उसकी तिलावत करिए। अकीमिस्सलाह, किसको कह रहा अल्लाह ताला, किसको? वाहिद है, सिंगुलर है, अकीमुस्सलात नहीं कह रहा है। उतलू भी वाहिद है, अकीम भी वाहिद है। खिताब डायरेक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, साहिब कुरान हैं, तिलावत का हुक्म दिया जा रहा है। जिनके सीने में कुरान है उनको कहा जा रहा है कि कुरान पढ़िए, यानी कुरान नहीं पढ़ने से भी गुमराही आती हैं। और इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ने असलाफ ने लिखा है, असलाफ ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने, कि कुरान के पढ़ने से दिल साफ होता है। क्या होता है? दिल का तज़किया होता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, क्या कहा? अल्लाह ने अपने नबी को कहा कि इल्म हिकमत सिखाएं। वल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम, सूरह जुमा आयत नंबर 2, कि कुरान पढ़ने से दिल साफ होता है, और जब दिल साफ होगा तो अल्लाह की बातें उस दिल में बैठेंगी। सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन बताएं मुझे, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन, एक आदमी को जवाब दे दीजिए, मान जाता हूं इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। सुन लीजिए, शैतान बंद है ना, रमजान में बंद है, फिर भी लोग बुराई कर रहे हैं, किस लिए? हाँ, भाई ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है। अल्लाह आप लोगों के इल्म, अल्लाह ताला आप सब के सेहत में इल्म में बरकत अता फरमाए। अल्लाह आप सब पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। हाँ, आमीन या रब्बल आलमीन। नफ्स, नफ्स की कितनी किस्में हैं? सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? अम्मारा।
یہ اچھلتا ہے کودتا ہے جانور کی طرح برائی کرانے کے لیے. آپ سو جائیں گے آپ کو اٹھائے گا, چل برائی کر, چل. جب اذان ہوگی تو آپ کو تھپکے گا, سو جا نماز نہیں پڑھنا. یہ ہمارا ہے, یہ شیطان سے بھی خطرناک ہے, یہ کتا ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں, یہ نفس جو ہے یہ کتے کی طرح بھونکوائے گا, کٹوائے گا, دوڑائے گا. جب تک آپ سے برائی نہیں کرا لے گا آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا. اور یہی نفس ہمارا ہے جو لوگوں کو رمضان میں بھی برائی پہ ابھارتا ہے. شیطان تو بند رہتا ہے. تو شیطان سے خطرناک کیا ہوا؟ شیطان تو دور ہے, نفس کہاں ہے؟ اور اسی نفس کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا سورہ اعراف وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. فَمَثَلَهُ میں نے شیطان اس کو کتا کیوں کہا؟ دلیل ہے کہ ہم نے چاہا کہ اسے بلند کر دیں. کسے؟ انسان کو. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, ہم نے چاہا کہ قرآن کے ذریعے بلند کر دیں, بلندی پہ لے آئیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن یہ انسان زمین کی طرف پستی کی طرف گیا. شیطان کا لفظ نہیں لیا ہے اللہ نے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے اپنے نفس کی پیروی کی. کس کی پیروی کی؟ نفس کی پیروی کی. اللہ کی بات نہیں مانا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا, اپنے نفس کی پیروی کیا اور گمراہ ہو گیا. فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, چھوٹی کاف سے کلب, چھوٹی کاف لام با کلب انٹو انگلش ڈاگ. کیا اردو میں کیا سو رہے ہیں کیا صاحب؟ ایک ہے قلب, ایک ہوتا ہے قلب ہارٹ, اور ایک ہوتا ہے کلب کتا. کتا بولو, سب کو سمجھ میں آتا ہے نہیں. فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اور جو اپنے نفس کی پیروی کرے اس کی مثال اس کتے جیسی ہے. کس کتے جیسی؟ ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس, اس پہ بوجھ رکھو تب بھی زبان نکال کے ہانپے گا, نہیں رکھو گے تب بھی زبان نکال کے ہانپے گا. اس کی فطرت ہے زبان نکال کے ہانپنے کی. جو انسان اپنے نفس کا غلام ہو جائے اس کے سامنے تقریر کرنا بھی بیکار, نہ کرنا بھی بیکار. اسے قرآن کی بات ذالک مثل الذین کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ رب العالمین نے ان کی مثال بیان کی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز قائم کیجئے. کسے کہہ رہا اللہ نماز قائم کریے؟ جو رات بھر نماز میں ہی رہتے تھے, دن بھر نماز میں ہی رہتے تھے, ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کریے, نماز پڑھیے. آگے اللہ نے کہا پوری امت کے لیے یہ دعوت اللہ نے دی, پیغام پہنچایا. نماز پڑھنے والا کبھی کسی برائی میں ملوث نہیں ہو سکتا ہے. نماز جو قائم کرے برائی اس کے قریب نہیں جاتی ہے. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی, اس کے بعد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. نماز قائم کرو, نماز پڑھنا نہیں ہے, کیا کرنا ہے؟ ہاں, نماز قائم کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما دیں. اور یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ نمازی اس وقت تک کے لیے بنا دے جب تک ہماری نماز نہ پڑھ دی جائے. انشاءاللہ ہماری بھی نماز ہوگی, ایک دن ہوگی, سب کی ہوگی. کون بچے گا اسے؟ اگر بچنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ بچتے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو ہمیشگی کی زندگی ملنے والی ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی. افإن مت فهم الخالدون کا اللہ ہے.
اگر آپ کو موت آئے گی تو کیا لوگ بچ جائیں گے؟ سب کو آئے گی. وَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ سورہ زمر آیت نمبر 30. کیا ہے میرے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور آپ جن کے اندر گئے ہیں یعنی جن لوگوں میں وہ بھی مرنے والے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، اور تمام جاندار کو مرنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کو موت آئے گی، سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے سوائے رب ذو الجلال والاکرام. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر کئی جگہ موجود ہے. اگر دوام ہوتا تو آپ کو ہوتا. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف معلم بنا کر کے بھیج رہے ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہیں، اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں. حضرت معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں اوپر ہوں آپ نیچے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں رہنے دو اوپر ہی رہ جاؤ. میں نے تمہیں حکم دیا ہے، میں اس میں راضی ہوں کہ تم اوپر رہو میں نیچے رہوں. پھر حضرت معاذ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ امام کائنات نیچے چل رہے ہیں میں اوپر بیٹھا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم کو میں یمن بھیج رہا ہوں، جب تم واپس آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ تم میرے قبر سے گزرو یا میری مسجد سے گزرو. اللہ اکبر. حضرت معاذ نے کہا کہ میرے قدموں کے نیچے کی زمین کھسک گئی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا. یعنی اللہ کے نبی نے اپنے موت کی پیشن گوئی دے دی تھی. اللہ کے نبی جاندار تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کے اندر جان تھی کہ نہیں تھی؟ آپ کو کیا مانتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی. ارے اللہ کے نبی کو موت نہیں ہے تو کیا زندہ قبر میں ڈال دیا صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا عقیدہ ہے یہ؟ کیا عقیدہ ہے یہ بدعقیدگی، یہ برے عقیدے کچھ غلط قسم کے لوگوں نے پھیلا رکھا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ آپ نماز قائم کریں، اور نماز ہی ایسی چیز ہے جو برائی سے روک سکتی ہے. ایک ہے مخبتین. کیا ہے؟ مخبتین. بولیے ایک بار یہ جملہ. مخ پڑھے ہیں کبھی قرآن میں؟ نہیں پڑھے تو اس میں ملتا. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیٹر اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جگہ اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور مخبتین کی صفات کو اللہ نے بیان کیا. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. سورہ حج آیت نمبر 36 34 35. سورہ حج آیت نمبر 34 35. اے اللہ کے نبی اس الہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. بتا دے لوگوں کے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سر جھکے گا اللہ کے سامنے، توکل اللہ پہ، بھروسہ اللہ پہ، ہر طرح کی مدد اللہ سے مانگی جائے گی، اولاد اللہ سے مانگے جائیں گے، روزی اللہ سے مانگی جائے گی. فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اسی کے لیے فرما بردار بن جاؤ، جھک جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، اور مخبتین کے لیے خوشخبری سنا دیجئے. اللہ نے مخبتین کے صفات کو بیان کیا ہے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ. یہ دیکھیں یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ مخبتین میں شامل فرمائے. یہ بہت بڑا لقب ہے. مخبتین یہ بہت بڑا لقب ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا مخبتین کے صفات یہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیے جائے ان کے سامنے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. نماز پڑھنے سے صبر حاصل ہوتا ہے. نماز پڑھنے والا صابر ہوتا ہے. کیسے صابر ہوتا ہے؟ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رات میں کرتے تھے. کب کرتے تھے؟ رات میں. رات میں کسی کی خدمت کرنا مشکل ہے. جب سب لوگ سو جائیں تو کوئی اگر کسی کا ہاتھ دھلا رہا ہے، کسی کو وضو کرا رہا ہے، کسی کو پانی دے رہا ہے، تو وہ آدمی اسے بڑا محبوب ہوگا جو رات کی خدمت کرے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں
حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی خدمت کر رہے ہیں، رات کو پانی دے رہے ہیں، آپ کے طہارت کا خیال ہے، ایک پیر پہ کھڑے رہتے تھے محمد رسول اللہ، اصحاب صفہ میں سے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے ابرو کا اشارہ کریں اور خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ ایک رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو وضو کرا رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل، بولیے سل، بولے دو، سین لام زبر، سل بولے دو، سل بولے دو، پوچھو، کیا بولا؟ سوال کرو، امر ہے یہ، سل بولے دو، سوال کرو، ربیعہ کچھ پوچھو مجھ سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، ربیعہ ابن کعب ہیں، اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں پوچھ رہے ہیں، پوچھ لو کچھ، غریب آدمی ہو کچھ پوچھ لو، اللہ سے دعا کر دوں گا۔ غریب تھے، گھر بھی نہیں تھا۔ حضرت ربیعہ ابن کعب نے فرمایا انی مرافقتک، بولیے مرافقتک، انی مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میرے لیے کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ دیجئے کہ جنت میں آپ کے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے لیے کچھ مانگنا ہے تو مانگ دیجئے اللہ سے کہ جنت میں آپ کی قربت دے دے مجھے، جس طرح یہاں آپ سے قریب ہوں اسی طرح جنت کعب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او غیر ذالک، چھوڑو، پوچھ لو کچھ دوسرا پوچھ لو، پھر ایک چانس دیا محمد رسول اللہ، او غیر ذالک، یا ربیعہ چھوڑو نا، یہ تم میری خدمت کر رہے ہو، یہ چیز تو ہے ہی ہے، کچھ اور مانگ لو۔ دوبارہ سوال کیا۔ جانتے ہیں کوئی بچہ ہوتا ہے نا جو ضد کرتا ہے مجھے وہ چھونا، مجھے وہ چھونا، اسے دوسرا کچھ دیا تو کیا بولتا؟ نکو مجھے وہ چھونا۔ حضرت ربیعہ ابن کعب نے کہا فہو ذاک، کیا فہو ذالک نہیں، ذاک، ذاک بولے تو منجے وہ چھونا۔ پھر کہا نہیں اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے وہی چاہیے جو میں نے کہہ دیا ہے، آپ کی قربت مجھے جنت میں چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربیعہ اگر مجھے قربت چاہیے فَإِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، تو زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اللہ تمہیں میرے قریب کر دے گا جنت میں۔ اب کیا کرنا؟ نماز کے بعد 50 سجدے کرنا۔ اب نماز پڑھ کو کیا کرنا؟ کثرت السجود کیا ہے؟ اب نماز پڑھ کو 50-100 سجدے کر ڈالنا کہ بیٹھ کو نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فرض نماز پڑھ لو تو نوافل کو نہ چھوڑا کرو، نوافل کے ذریعے جو نوافل میں سجدے کرے گا، ایکسٹرا نمازیں جو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرض پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح سے نوافل کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جنتی ان سے پوچھیں گے کاہے کو جہنم میں آ گئے، تم تو بڑے عزت دار آدمی تھے، ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، سورہ دخان، ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، آپ لوگ تو بڑے عزت دار آدمی ہیں، بڑے پیسے والے تھے دنیا میں، بڑی بڑی گاڑیاں تھی، گھر تھے، آج جہنم میں بلک رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کہیں گے لم نکو من المصلین، دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بہت عیش و عشرت میں زندگی گزری ہماری، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز سے دور تھے۔ اور نماز نہیں پڑھنے والا، بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں میں، اس کو دل میں گانٹھ مار کے رکھ لیجیے، نماز پڑھنے والا مشرک ہے، نماز نہیں پڑھنے والا مشرک ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ وہ کافر ہے،
العہد بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا، نماز کا پڑھنا یہ عہد ہے. فمن ترکہا فقد کفر، اور اللہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو نہیں تو مشرک ہو جاؤ، نماز پڑھو نہیں تو مشرک ہو جاؤ. نمازی آدمی ہے، اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ ہو گیا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آپ سے آ کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے کچھ غلطی کر دیا ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس قد صلیت معنا، ہے نہیں، کیا تم نے، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت انس اس کے راوی، گناہ کر دیا آ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی گناہ کر دیا ہوں، حد جاری کر دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا الیس قد صلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ جاؤ اللہ معاف کر دے گا، جاؤ اللہ معاف کر دے گا. پھر جو ہے آپ دوبارہ نماز پڑھ کے بیٹھے، پھر آیا، اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ قد غفر لک ذنبک، تو نے نماز پڑھ لی، اللہ نے تیرے گناہ کو تجھ سے پاک کر دیا. نماز میں یہ برکت ہے، نماز میں یہ ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین نمازی ہوگا اس کی نماز ہوگی، اور بے نمازی ہوگا ترک صلاۃ ہوگی. یہ دو مسئلے ہوں گے. محمد الرسول اللہ، احمد کی روایت ہے اور اسے البانی نے بھی صحیح کہا ہے رحمہ اللہ. من حافظ علیہا کانت لہ نورا، جس نے نماز کی حفاظت کی قیامت کے دن اور قبر میں، وہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، روشنی بن جائے گی، ہے نہیں، وہ برہان، دلیل بن جائے گی، وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَبُرْهَانٌ وَنَجَاتٌ، اور آگے کہا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، ان بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ اللہ رب العالمین اسے رکھے گا. نہ نجات ہوگی، نہ برہان، نہ روشنی، نہ ہی یعنی کیا ہے دلیل، کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ بنے گی. اگر نماز پڑھ لیا ہے، نماز کی پابندی کر لیا ہے اور دنیا سے چلا گیا، اللہ کی قسم اللہ اسے نجات فرما دے گا. شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اس نے نماز پڑھی ہے، کوے کا چونچ نہیں مارا ہے. نبی نے رفع الیدین سے نماز پڑھی ہے، رفع الیدین سے نماز پڑھے. آمین بالجہر سے نماز پڑھی، آمین بالجہر سے نماز پڑھے، ہے نہیں. اللہ کے نبی نے اطمینان سے نمازیں پڑھی ہیں، اطمینان سے نمازیں پڑھے. جس طرح کی نمازیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری کی روایت ہے کہ تم نے جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح سے تم نماز پڑھو، تبھی تمہاری نماز مکمل ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. کسی کا حکم نہیں چلے گا یہاں پہ. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نماز کی تفصیل احادیث صحاح ستہ میں موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ وہ روڈ چھاپ بکلیٹا میں نہیں، وہ بکلیٹا جو بکتی نا یہاں ان میں نہیں، جو جامع کتابیں ہیں نا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کے بعد صحیح کتابیں کتنی ہیں؟ بخاری اور مسلم، اور 4 ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. اگر نماز کا طریقہ سیکھنا ہے، حج کا طریقہ سیکھنا ہے، قربانی کا طریقہ سیکھنا ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہمارے قبر میں ہمارے ساتھ آنے والی ہیں. ہمارا باپ نہیں آنے والا ہے، ہمارا مولوی نہیں آنے والا ہے،
ہمارے پڑوسی نہیں آنے والے، ہم جس جماعت کو دیکھ کے فالو کر رہے ہیں وہ جماعت نہیں آنے والی ہے۔ ارے قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ نے کہہ دیا کہ دنیا میں ایمان لانے والوں میں سب سے زیادہ مشرک ہوں گے، تو کیا ہم مشرک ہو جائیں؟ کیا کہا اللہ نے سورہ یوسف میں؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، دنیا میں زیادہ تر کلمہ پڑھنے والے مشرک ہو جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اب کیا ہم چلے جائیں زیادہ لوگوں کے پیچھے، کر لیں فالو ان کو؟ نا، قلیلا ما تشکرون، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ کیا ہے یہ؟ صحابہ کرام جب دعا کرتے تھے تو اللہ سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑوں میں شامل فرما لے۔ کس میں؟ ہاں، قرآن کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تقدیریں کس نے لکھی؟ قلم کس کے پاس ہے؟ لوح کس کے پاس ہے؟ لوح محفوظ جس کو کہتے ہیں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہماری تقدیریں کون جانتا ہے؟ ہمارے ایمان کو کون جانتا ہے؟ کیوں کہا اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ سے معجزہ پوچھ رہے ہیں مکے والے؟ وہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے۔ 2 پہاڑیوں پہ 2 ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ صرف ایک جگہ نہیں تھا جو کریک ہو گیا تھا، ایسا نہیں تھا، آدھا ٹکڑا ادھر تھا آدھا ٹکڑا ادھر تھا۔ مکے کے دونوں طرف 2 ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اتنا فاصلہ کیا تھا اللہ نے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے کہا کہ میرے نبی اگر میں بھی ان کے سامنے آ جاؤں، فرشتوں کو بھی بھیج دوں، تمام مردوں کو بھی زندہ کر کے کھڑا کر دوں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ہم کوئی بھی حدیث، اگر جماعت کو کوئی فالو کر رہا ہے، اکثریت کو کوئی فالو کر رہا ہے، تو وہ صحیح روٹ میں نہیں جا رہا ہے۔ فالو ہمیں کرنا ہے قرآن کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ ارے ہمارا بیٹا ہمارے قبر میں نہیں آئے گا، ہمارا باپ ہمارے قبر میں نہیں آئے گا، ہماری بیوی نہیں آئے گی، تو وہ امام صاحب آئیں گے؟ امام صاحب آئیں گے؟ کون آئے گا بھائی؟ ایک کارڈ نکلے گا نا، جب وہ پرسوں ہی بتا رہا تھا کہاں کون سی تقریر میں، جو کارڈ نکلے گا گنہگار کے پوٹلی میں سے، وہ کس کے عمل کے بنیاد پہ نکلے گا؟ باپ کے، بیٹے کے، ماں کے، بیوی کے، اپنے عمل کے بنیاد۔ ہمارا عمل ہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ حضرت کون ہے صحابہ، فاتح مصر، فاتح ملک شام، عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ۔ عمرو ابن العاص ہیں، مرنے کے وقت آنسو زارو قطار جا رہے ہیں۔ ریت مصر کو فتح کیا، ملک شام کو فتح کیا، آخری وقت میں رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ آپ کے لڑکے عبداللہ رضی اللہ عنہ آ کر کے پوچھتے ہیں ابا موت سے رو رہے ہیں، موت سے ڈر گئے؟ کہا کہ نہیں بیٹا، موت سے نہیں ڈرا، قبر میں جو معاملہ ہونے والا ہے اس سے ڈر گیا ہوں، اس سے رو رہا ہوں، کہیں گاڑی پھنس نہ جائے۔ ارے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ آدمی رو رہا ہے، اور صحابی، بیٹا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا پوچھ رہا ہے صحابی رسول یعنی عمرو بن عاص سے ہمارے کہاں ہیں اعمال، ہمارے اعمال کہاں ہیں؟ ہم کتنے خوش ہیں جن کی راتیں نمازوں میں گزری، جو سولی کے نیچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خبیب بن عدی ہیں، جب سولی پہ لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، قید میں ہیں، سولی پہ لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ اکبر۔ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد جو چاہے کر لینا۔ 2 رکعت نماز پڑھی مختصر، اور یہ کہا کہ میں نماز لمبی پڑھتا لیکن تمہارے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ میں موت سے ڈر کے وقت ٹال رہا ہوں، اسی لیے مختصر نماز پڑھا ہوں۔ سولی دے دیا گیا، مرنے کے وقت بھی نماز۔ اور ہم اے سی کمروں میں، اے سی آفسوں میں، گھروں میں، چوراہوں میں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی اور ایک آخری بات بیان کر دوں، وقت شاید ہو ہی رہا ہے، کہ یہ کس کا کام ہے۔ یہ آیت میں نے اخیر کے لیے لکھ رکھی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 46۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
नमाज से, सब्र से अल्लाह की मदद तलब करो। नमाज पहले है नहीं, सब्र पहले, नमाज बाद में। नमाज के लिए सब्र जरूरी है, नमाज के लिए सब्र जरूरी है। जब तक बंदा सब्र नहीं कर सकता नमाजी नहीं बन सकता है। वजू करने के लिए सब्र चाहिए, वक्त निकालने के लिए सब्र चाहिए, मस्जिद तक जाने के लिए सब्र चाहिए। वक्त की कुर्बानी है, ठंड है, गर्मी है, धूप है नहीं, मस्जिद दूर है, उसके लिए भी सब्र की जरूरत है। इसीलिए सबसे पहले सब्र को बयान किया, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, है नहीं। अल्लाह की मदद अगर मिलेगी तो दो चीजों में, सब्र से और नमाज से। नमाज को छोड़ करके कोई चाहे कि अल्लाह ताला हमें इज्जत दे दे, है नहीं, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ने शर्त लगाई है और अल्लाह ने कहा तुम सबसे ऊपर रहोगे अगर तुम मोमिन बन के रहोगे। अल्लाह ने कहा वइन तुम उदना, और तुम मेरे दुश्मन हो जाओगे तो मैं तुम्हारा दुश्मन हो जाऊंगा। और बेनमाजी से बड़ा अल्लाह का दुश्मन कोई नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता है। अल्लाह ने कहा कि नमाज और सब्र से मदद तलब करो, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और ये बहुत बड़ी चीज है। नमाज की हिफाजत करना बहुत बड़ी चीज है। इसकी हिफाजत सिवाय उसके, यानी इल्ला अलल खाशिईन, जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा वही नमाज की हिफाजत कर सकता है। जो नमाज नहीं पढ़ता, इस आयत से ये दलील मिली कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह से नहीं डरता है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में नहीं है। दूसरा स्टेज, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, और जो अपने रब से मिलने की उम्मीद रखते हैं वही नमाज पढ़ेंगे। जिनको अपने रब से मुलाकात की उम्मीद ना हो वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और जो अपने रब की तरफ जाने पे उम्मीद रखते हैं कि ओए मौला तूने ही पैदा किया है, फिर तुम्हारी तरफ हमें जाना है, लौट के जाना है, अगर ये अकीदा किसी का नहीं है तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता है। इसीलिए बेनमाजी को काफिर कहा गया है कि उसका अकीदा अल्लाह पे नहीं, यौम आखिरत पे नहीं, और बास है नहीं, बास बादल मौत पे नहीं, यानी मरने के बाद अल्लाह की तरफ जाने पे उसका ईमान नहीं, अल्लाह पे उसका ईमान नहीं, और अल्लाह से मिलने पे उसका ईमान नहीं। यह है बेनमाजी। अकीदे में अगर आएंगे तो यह खराबी है उसके अंदर कि नमाज वो क्यों नहीं पढ़ रहा है, और ये तफसील अल्लाह ने बयान की सूरह बकरा आयत नंबर 45, 46 में। अल्लाह इस आयत को भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हम बेनमाजी को समझ लेते हैं कि सिर्फ बेनमाजी है, बेनमाजी को सिर्फ बेनमाजी नहीं समझना है। बेनमाजी क्यों है? बेटा बाप के ऊपर हाथ उठा दिया अगर, तो सिर्फ बाप ये न समझे कि बेटे ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, उसके कई वजूहात तलाशे जाएंगे कि क्यों उठा दिया। बेटे ने बाप को जवाब दे दिया, उसके वजूहात तलाशे जाएंगे कि क्यों दे दिया। मसलन अगर घर के दरवाजे में और घर के दीवार में क्रैक आ गया तो सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि क्रैक क्यों आया, उसकी वजूहात को तलाश किया जाएगा कि ये क्रैक आया क्यों, फॉल्ट कहां से है, उस फॉल्ट को देखा जाएगा। और अल्लाह ने उसी फॉल्ट को दिखाया है। जलजला जमीन पे आता है, मकाम जलजला कहीं और होता है। क्या है? क्या जी काजी साहब? जलजला जमीन पे आता है, मकाम जलजला कहां होता है? जमीन पे कि नीचे? तो बेनमाजी हमें ऊपर दिख रहा है, लेकिन उसके दिल में क्या है उसको अल्लाह ने बयान किया है, जो उसके दिल को बनाने वाला और उसके दिल की बातों को जानने वाला है। कि बेनमाजी ऐसे ही बेनमाजी नहीं होता, उसका अपने रब पे यकीन नहीं होता है, यौम आखिरत पे यकीन नहीं होता है, मरने के बाद जिंदा होने पे यकीन नहीं रखता है, अपने रब से मुलाकात पे यकीन नहीं है। इतनी चीजें अल्लाह ने बताया है सूरह बकरा की 45, 46 नंबर की आयत है। और ये बहुत बड़ी चीज है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से नहीं डरते हैं, और जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए नमाज चैन है, सुकून है, आंखों की ठंडक है, दिल का करार है। जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे नींद नहीं आएगी, सुकून नहीं आएगा। बहरकैफ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाए कि मौला जो भी बातें हुई हैं कहने वाले को भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, सुनने वालों को भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमा, और हमें हमेशा के लिए नमाजी बना दे। नमाज ना पढ़ें तो बेचैन हो जाएं, यह है नमाजी की कैफियत। जब नमाज छूट जाए तो बेचैन हो जाए, वो बेचैनी हमें नसीब हो कि हम नमाज पढ़ें। और इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए
اللہ ہم نے نمازوں سے دور نہ کرے. آمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.